بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چاند ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم سے تقریباً 3,84,000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ سورج کی روشنی کو منعکس کر کے ہمارے لیے رات کی تاریکی کو روشنی بخشتا ہے۔ اس کے انسانی روزمرہ زندگی، پودوں، جانوروں، ارد گرد کے ماحول جیسے کہ سمندر اور موسمیاتی تبدیلی وغیرہ پر بھی بہت اہم اثرات ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا مذہبی کیلنڈر بھی جڑا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے اگر چاند ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے بغیر ہم زندہ رہ پائیں گے؟ اگر ہاں تو ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گی؟ ارد گرد کا ماحول کس قسم کے خطرات سے دوچار ہوگا؟ موسمیاتی تبدیلی کس قسم کی آئیں گی؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فیاض علی۔ ٹیکنیکل انفارمیشن اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو قیاس رائی پر مشتمل ایک فرضی ویڈیو ہے کہ اگر چاند ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے تو ہماری زندگی اور ارد گرد کے ماحول میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اس کائنات میں موجود ہر ٹھوس چیز دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ اسی طرح چاند اور سورج ہماری زمین کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ان کی کشش ثقل براہ راست زمین پر موجود بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ سورج کی نسبت چاند زمین کے زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے اس کا اثر سورج کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ سمندر کی بات کریں تو سورج اور چاند سمندر کا پانی سامنے آنے پر اپنی کشش ثقل سے اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے اور کہیں بڑی تو کہیں چھوٹی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی کی اس حرکت کی وجہ سے ایک تو پانی میں بدبو نہیں پیدا ہوتی، دوسرا پانی کا درجہ حرارت کنٹرول میں رہتا ہے۔ چاند کے چادر غائب ہونے کے ساتھ ہی سمندری پانی کی ایک بڑی مقدار جو چاند کی کشش سے مد و جزر کا حصہ تھی وہ اچانک کشش کھو دے گی اور یہ لاکھوں کیوبک میل پانی ایک دم سورج کی کشش میں آئے گا تو آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق ایک بہت بڑی لہر پیدا ہوگی۔ ممکن ہے کہ جو کسی نے آج تک نہ دیکھی ہو، اور سمندر کے کناروں پر موجود تمام چھوٹے بڑے شہر اور ممالک اس لہر کی زد میں آ کر اپنا نام و نشان کھو بیٹھیں گے۔ بعد میں سمندر مستحکم ہو جائے گا۔ چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے ہماری زمین 23.5 ڈگری جھکاؤ میں گھومتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سال میں 4 موسم ملتے ہیں۔ اگر چاند غائب ہو جائے تو ہماری زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومنے کا توازن کھو بیٹھے گی اور 10 ڈگری سے 45 ڈگری کے درمیان اپنی مرضی سے کبھی کسی زاویے پر کبھی کسی زاویے پر گھومنے لگ جائے گی۔ زمین کا 45 ڈگری پر گھومنے پر نارتھ پول سورج کے سامنے آ جائے گا تو وہاں نارتھ پول پر موجود برف پگھلنے لگ جائے گی اور سمندر میں پانی کی سطح بہت حد تک بلند ہو جائے گی۔ سمندر کے نزدیک تمام ممالک اور شہر جیسے کہ وینس، امریکی شہر میامی اور مالدیو وغیرہ سب پانی میں ڈوب جائیں گے۔ بعض علاقے جو اکثر سبز و شداد ہیں وہ صحرا میں بدل جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کی بات کریں تو بہت زیادہ بے وقتی موسمیاتی تبدیلیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی۔ کبھی لمبے عرصے کے لیے شدید گرمی چلتی رہے گی تو کبھی سردی، کبھی بے وقتی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو کبھی سالوں سال بارش ہی نہ ہوگی۔ موسمیاتی پیشن گوئی تقریباً ناممکن ہو جائے گی۔ موسم کی اس تبدیلی کی وجہ سے زمین پر موسمی فصلوں کا اگاؤ بھی تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ زمین پر زلزلے آنا اور شدید طوفان آنا معمول بن جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ آبی خشکی پر رہنے والے جاندار بہت متاثر ہوں گے۔ چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے ہماری زمین ایک مخصوص رفتار سے اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے۔ چاند کی کشش ختم ہونے پر سمندری مد و جزر یا اتار چڑھاؤ تقریباً 3 گنا کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سمندر کا وہ جوش جو آج ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چاند کے غائب ہونے کے ساتھ ہی زمین کی رفتار پر بہت اثر پڑے گا۔ زمین کی رفتار قدرے تیز ہو جائے گی، جس کی وجہ سے دن رات چھوٹے تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کے ہو جائیں گی۔ زمین پر چلنے والی کچھ ہوائیں زمین کی گردش کے دوران پیدا ہوتی ہیں۔ زمین کی رفتار تیز ہونے سے ہواؤں کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بہت تیز آندھیاں چلے گی۔ ممکن ہے کہ ہمیں 480 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کا سامنا کرنا پڑے، جس کی وجہ سے پرندوں اور حشرات وغیرہ کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ چاند غائب ہونے کی اس ساری صورتحال میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کا اندازہ تو بخوبی آپ لگا چکے ہوں گے۔ دوستو، یہ صرف قیاس رائی پر مبنی ویڈیو ہے جو کہ قدرت کے مختلف قوانین کا جائزہ لے کر بنائی گئی ہے۔ حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بلا شبہ چاند ہمارے لیے اس ذات پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے یہ تو آپ جان ہی چکے ہوں گے، اور اس ذات پاک کی وجودگی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمیں اس نعمت کا اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و اللہ حافظ۔